اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کے متعلق ہے، تو یہ بہت زبردست اور یقیناً دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کرنے کا کام کرے گا۔ یہ تاریخی اور قرآنی سچے واقعات ہیں، ان کو سنیں، یقیناً ان میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی بیان نہیں کی جو ہمارے متعلق نہ ہو۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ اصل میں اس واقعے کی بنیاد اور اس کی وجہ کیا بنی، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا جواب صحیح دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اور پہلا ان کا سوال یہی تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھے۔ تو سورہ کہف میں 2 سوالات کے جوابات ہیں، یعنی پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور اسی سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اصحاب کہف کے متعلق ہی بیان کروں گا۔ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا، اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت اور اس کی رحمت۔ اور اس کے بعد تاریخ ہمیں کیا بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا، اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا، اور اس کی بجائے ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا
जो 300 साल पहले इस मुल्क में चला करता था। दुकानदार ने वो पुराना सिक्का देखा तो इसी तरह ये बात सामने आई कि ये हजरत सदियों तक सोते रहे थे। बादशाह वक्त को जब पता चला तो उसने इन लोगों को बड़ी इज्जत और इकराम के साथ अपने पास बुलाया और बलाखिर जब इन हजरात की वफात हुई तो इनकी यादगार में एक मस्जिद तमीर की। ईसाइयों के यहाँ ये वाकया 7 सोने वालों 7 स्लीपर्स के नाम से मशहूर है और मरूफ मौरख एडवर्ड गेबन ने अपनी मशहूर किताब ज़वाल सकूत सल्तनत रूम में ये बयान किया है कि वो जालिम बादशाह डोसेस था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर जुल्म ढाने में बहुत मशहूर था। और ये वाकया तुर्की के शहर अफसस में पेश आया था। जिस बादशाह के ज़माने में ये हजरात बेदार हुए, गेबन के बयान के मुताबिक वो थियोडोसियस था। मुसलमान मौरखीन और मुफस्सरीन ने भी इससे मिलती जुलती तफसीलात बयान फरमाई है और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस जिक्र किया है। हमारे दौर के बाज मुहक्किकीन का कहना है कि ये वाकया उर्दन के शहर अम्मान के करीब पेश आया था, जहां एक गार में कुछ लाशें अब तक मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बात इतनी मुस्तनद नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। कुरान करीम का असलूब यह है कि वो किसी वाकये की उतनी ही तफसील बयान फरमाता है जो फायदेमंद हो। इससे ज्यादा तफसीलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन असहाब को असहाबुल काफ गार वाले कहने की वजह तो जाहिर है कि उन्होंने गार में पनाह ली थी, लेकिन इनको रकीम वाले क्यों कहते हैं इसके बारे में मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय है। बाज हजरात का ये कहना है कि रकीम इस गार के नीचे वाली वादी का नाम है। बाज कहते हैं कि रकीम तख्ती पर लिखे हुए कुतबे को कहते हैं और इन हजरात के इंतकाल के बाद इनके नाम एक तख्ती पर कुतबे की सूरत में लिखवा दिए गए थे, इसलिए इनको असहाबुल रकीम भी कहा जाता है। जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन नौजवानों के बारे में सवाल किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि इनका वाकया बड़ा अजीब है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उन्हीं के हवाले से फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की कुदरत के पेश नजर ये वाकया कोई बहुत अजीब नहीं है, क्योंकि उसकी कुदरत के करिश्मे तो बेशुमार है। बेशक और कानों पर थपकी देना अरबी का एक मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि गहरी नींद तारी कर देना। वजह यह थी कि नींद के शुरू में कान आवाजें सुनते रहते हैं और इनका सुनना उसी वक्त बंद होता है जब नींद गहरी हो गई हो। और जब ये लोग बेदार हुए और आपस में गुफ्तगू करने लगे कि वो कितनी देर सोए हैं तो उसी की तरफ इशारा है। इब्ने कसीर की एक रवायत से ये मालूम होता है कि जब बादशाह को उनके अकीदे का पता लगा तो उसने उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया और उनसे उनके अकीदे के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से तौहीद का अकीदा बयान किया। और कुरान पाक में यह आता है कि उस गार का यानी जिसमें इन्होंने असहाबे काफ ने 309 साल गुजारे तो उस गार का महल्ले कुछ ऐसा था कि इसमें धूप नहीं आती थी। तुलूए आफताब के वक्त सूरज उसके दाई जानब हटकर निकल जाता था और गुरूब के वक्त बाई जानब, और इसी तरह ये लोग धूप की तपश से भी महफूज रहे और इससे इनके जिस्म और कपड़े भी खराब नहीं हुए और धूप के करीब से गुजरने की वजह से गर्मी के फायदे भी हासिल होते रहे। यानी इन लोगों का उस गार में पनाह लेना, इतने लंबे अरसे तक सोते रहना और धूप से महफूज रहना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की निशानी थी। यानी सोने वालों पर नींद की जो अलामतें देखने वालों को नजर आती हैं वो इनमें नजर नहीं आती थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो लेटे हुए जाग रहे हों। और असल में जब वो उठे अपनी नींद से बेदार हुए 309 साल के बाद, लेकिन उन्हें तो ये था कि शायद हम थोड़ी ही देर के लिए लेटे हैं। तो जब वो उठे उन्हें भूख लगी तो उन हजरात को ये फिक्र हुई कि हम हलाल खाना खाएं। उसकी वजह ये कि जिस बादशाह के दौर में उन्होंने इस गार में पनाह ली थी
وہ بت پرستوں کا شہر تھا، اسی لیے انہوں نے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو، اور دوسرا انہیں یہ فکر تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ نہ لگ جائے، اس لیے جانے والے کو دوسری تاکید یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے۔ جب وہ صاحب، جن کا نام بعض روایتوں میں تملیحہ بتایا گیا ہے، کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے اور اس نے دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، تو دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ چونکہ وہ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے، اور اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتا چلا یہ وہی نوجوان ہے، تو اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا۔ لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو ماننے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضرات جاگنے کے بعد جلد ہی اسی غار میں وفات پا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے، اور آخرکار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں، اور واضح رہے کہ امان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کی جگہ پر مسجد بنانے کی یہ تجویز اس زمانے کے اصحاب اقتدار نے دی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی یہ آیات ہمیں مستقل سبق دے رہی ہیں کہ جس معاملے پر انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو، اس کے بارے میں اصحاب کہف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ناموافق حالات میں حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ اور دوسرا، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، تو جو اللہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اس کی وجہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور پورا قرآن پاک اس طرح کے واقعات سے بھرا ہوا ہے جن میں ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مالا مال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔